فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت خطبے میں نے تلاوت کی ہے، جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور حدیث کی تمام کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ بالکل صحیح سند کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے، بہت مشہور ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کے اندر 4 خصلتیں موجود ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگی تو اس کے اندر وہ منافق کی خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے، تب اس کے اندر سے نفاق کی علامت ختم ہوگی۔ نہیں چھوڑے گا تو اس کے اندر نفاق کی علامت باقی رہے گی، نفاق کی خصلت باقی رہے گی، نفاق کی صفت باقی رہے گی۔ وہ 4 خصلتیں آگے یوں بیان فرمایا: اذا اؤتمن خان، منافق کی پہلی خصلت کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ اس کی پہلی خصلت ہے۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے بار بار اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ امانت کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم ہماری شریعت کے اندر بہت وسیع ہے۔ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ کوئی آپ کے پاس بات کہہ کر گیا تو آپ کے پاس امانت ہے، اور راز بھی امانت ہوتے ہیں، اس کا افشا کرنا بھی خیانت ہے۔ مشورہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی ہم سے مشورہ کرنے کے لیے آئے تو اس کو صرف خیر کا ہی مشورہ دیا جا سکتا ہے، اس کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو جان بوجھ کر غلط بات کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا تاکہ وہ ہمارے کمپٹیشن میں نہ آ جائے۔ کسی ڈر سے، کسی خوف سے اس کو غلط مشورہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ مشورہ بھی امانت ہے۔ حدیث شریف میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سراپا ہدایت ہیں، جو سراپا فلاح اور کامیابی ہیں، انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ مشورہ بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے اعمال بھی امانت ہیں۔ ان اعمال کا تعلق حقوق اللہ سے ہو تب بھی، اور ان اعمال کا تعلق حقوق العباد سے ہو تب بھی،
ہر صورت میں اعمال امانت ہے، اقوال امانت ہے، اموال امانت ہے۔ تو اب ذرا غور کریں اس لفظ پر، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، یہ منافق کی صفت ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، اور جب وہ گفتگو کرے تو گفتگو میں جھوٹ کا استعمال کرے، جھوٹ کا سہارا لے، یہ منافق کی صفت ہے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہرگز نہیں ہے، یہ خالص منافق کی صفت ہے۔ جب گفتگو کریں، بات کریں تو جھوٹ بولیں۔ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بغیر جھوٹ بولے تجارت نہیں ہو سکتی۔ یہ اگر مقولہ چل پڑا ہے تو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ یہ مقولہ کفار کا ہو سکتا ہے، یہ مقولہ مشرکین کا ہو سکتا ہے، شیطان کا ہو سکتا ہے، یہ مقولہ ایمان والوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کون کہتا ہے کہ روزی کا ملنا جھوٹ پر موقوف ہے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس طریقے سے ہماری عمریں لکھ دی گئی ہیں، اور ہمیں یقین ہے، ہم کامل ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ عمر کی جو اجل لکھی گئی ہے اس سے ایک ساعت بھی ہماری اجل آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اس سے ایک اجل پہلے بھی ہمیں کوئی خدا کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اس پر ہم لوگوں کا کامل ایمان ہے، یقین ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایمان والے اس بات پر بھی تو کامل یقین رکھتے ہیں کہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے ہر ایک کی، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے ایمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں بنے گا، اعمال صالحات ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں بنیں گے، اسی طریقے سے روزی بھی ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے روزی نہیں ملے گی۔ ایمان کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، محنت کرنے پڑتے ہیں، اعمال کے لیے کھڑے ہونا پڑتا ہے، محنت اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اسی طریقے سے روزی حاصل کرنے کے لیے بھی کھڑے ہونا پڑے گا اور محنت مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ سب چیزیں ایک طرح کی ہیں، لیکن ہم اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی ناواقفیت کی وجہ سے ان کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں، ان کو الگ الگ طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں، کچھ الگ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ بغیر جھوٹ بولے آج کاروبار نہیں ہو سکتا، یہ گناہ کا جملہ ہے، یہ معصیت کی بات ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہرگز نہیں ہے۔ ایمان والوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ بالکل سچ بول کر دھندا کیا ہے، کام کیا ہے، اور اس میں وہ بہت کامیاب رہے ہیں، انہوں نے ترقی بھی کی اور راحت و سکون بھی کمایا ہے۔ تو ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمیں غیروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر آدمی اپنی گفتگو میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اب وہ گفتگو کسی بھی تعلق سے ہو، مال کے، سماج کے اور مجلس کے، کسی بھی تعلق کی گفتگو ہو، اس میں اگر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو وہ منافق کی علامت ہے، اس کے اندر منافق کی یہ صفت پائی جا رہی ہے۔ اگر یہ دونوں پائی جا رہی ہے تو دو صفتیں پائی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی ایگریمنٹ کرے، عاہدہ کا معنی ایگریمنٹ کرنا، جب وہ کوئی ایگریمنٹ کرے تو پھر بعد میں ایگریمنٹ کے خلاف وہ کرے۔ اسلام میں اس پر بھی بڑی پابندی ہے، قرآن مجید میں ایگریمنٹ کے تعلق سے بھی بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں۔ جو بھی ایگریمنٹ ہوگا مسلمانوں کے درمیان آپس میں یا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ، ان کو پورا کرنا لازم ہے، اس سے ہٹنا جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسلمان میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگے
تو اس کے لیے کتنی بڑی وعید اور سزا شریعت میں بیان کی گئی ہے، ایسے ہی وعید اور سزا بیان کی گئی ہے اس شخص کے لیے جو ایگریمنٹ کرنے کے بعد اس میں غداری کرتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ خصلت ہے اور یہ بیماریاں عموماً پائی جاتی ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے اندر منافق کی صفت ہے۔ اور چوتھی بات، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ کسی سے مخاصمت کرے یعنی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالم گلوچ استعمال کرے، اناپ شناپ، الٹی سیدھی باتیں، دل آزاری کی، دل کو پھاڑنے والی باتیں وہ منہ سے نکالتا ہے، تو یہ جاننا چاہیے کہ جس کے اندر یہ صفت ہوگی اس کے اندر بھی منافق کی ایک صفت ہے۔ یہ بیماریاں بھی نہایت عام ہیں۔ اچھے اچھے لوگ وقت پڑنے پر چہرہ سامنے آ جاتا ہے، ان کے اندر جو رذائل ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس وقت اگر وہاں پر کوئی اہل دل ہو تو وہ پرکھ لے کہ اگلا صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، غفلت کے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہ اسے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو ہم سامنے تماشا بین ہیں ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جیسے وہ غافل ویسے ہم بھی غافل۔ چلیے بات کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جن کے اندر یہ چاروں خصلتیں ہوں تو پھر وہ خالص منافق ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ صرف یہی 4 گناہ ہیں، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے گناہ ہیں، لیکن ان چاروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمٹ باندھ دی کہ اگر کسی کے اندر کم از کم یہ 4 ہوں گے تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے بھی تو 4 نہیں ہونے چاہیے، 4 سے کم ہونے چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں 3 بھی آیا ہے، پھر اس کا مفہوم یہ نکلا کہ 3 نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال بتاؤں تاکہ بات شاید کچھ زیادہ سمجھ میں آوے۔ ہم لوگ سنتے ہیں کہ نماز میں عمل کثیر کرنے سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، عمل کثیر کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ عمل کثیر ہے کیا ہے؟ اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں، ان میں ایک تعریف یہ ہے کسی ایک رکن میں 3 بار کوئی عمل کر لینا۔ مثلا قیام میں کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر، اب 3 بار اس نے کھجلایا یوں، پھر باندھ دیا، پھر دوبارہ کھجلایا، پھر باندھ دیا، پھر تیسری مرتبہ بھی کھجلایا اور ہاتھوں کو باندھ لیا، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے ایک ہی رکن میں 3 بار عمل قلیل کیا ہے تو 3 عمل قلیل مل کر عمل کثیر بن جائے گا۔ 3 عمل قلیل اس نے کیا ہے تو وہ اکٹھا ہو کر عمل کثیر بن جائے گا، اور جب عمل کثیر بن گیا تو عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے ایک ہی مرتبہ کھجلایا یہ عمل قلیل ہے، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ 2 مرتبہ کھجلایا، بہت ضرورت تھی، 2 مرتبہ کھجلایا تو یہ بھی عمل قلیل ہے، ابھی بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن یہی عمل قلیل 3 مرتبہ کر دے تو اب وہ کثیر ہو جائے گا، اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ کب ہے؟ جبکہ ایک رکن میں 3 بار کرے۔ میں یہاں یہ مسئلہ بتانے کے لیے نہیں، صرف اس کی مثال دینے کے لیے میں نے یہ شروع کیا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے چھوٹے چھوٹے 3 بار عمل کرنے سے نماز چلی گئی، اسی طریقے سے یہ گناہ اگرچہ انسان کو اسلام سے نکالنے والے نہیں ہیں، مگر یہ مل کر اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ آدمی کو صف ایمان سے نکال کر صف نفاق میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جیسے یہ ضرورت ہے کہ اگر نماز کے اندر عمل کی ضرورت پڑی جائے تو کم از کم 3 نہ کیے جائیں ایک رکن میں، تاکہ نماز بچی رہے۔
اسی طریقے سے ہمیں اس بات کی بھی تو ضرورت ہے کہ اگر کوئی ایک خصلت پائی جا رہی ہے تو کم از کم 3 خصلت نہ پائی جائے تاکہ ہمارا ایمان نفاق میں نہ بدل جائے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک اور روایت میں ایک اور جملہ ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ اب یہ 5ویں بات آ گئی۔ اس سے یہ نہیں کہ جب 5 ہو تو 4 ہو تو 3 ہو تو نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ صفات مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہے تو سمجھو کہ منافق کی ایک خصلت اس کے اندر ہے، اور اگر 2 ہے تو 2 خصلت ہے، اور 2 سے زائد ہے تو وہ پورا منافق ہے۔ ان خصلتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ خصلت اور یہ خصلت اور یہ خصلت، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور ایگریمنٹ کرے تو غداری کرے، اور جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ بھی نفاق کی ایک خصلت ہے، یہ بھی منافق ہونے کی ایک خصلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف مکمل ہو گئی۔ زندہ دلوں کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، جنہیں اپنے ایمان کی فکر ہے اور اللہ نے دل میں ایمان کے تعلق سے کچھ ہدایت ڈال دی ہے اور اپنے معرفت کا کوئی نور اس کے قلب میں روشن کیا ہے، تو اتنا ہی بیان کافی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو منافق کی صفت بتلائی ہے اور وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے اور دل اللہ کے علاوہ دوسری جانب متوجہ ہے، اور اعضاء اور اعمال اور فکریں اور قوتیں اور توجہات یہ سب ما سوی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ہمارا دن بھر کا کام دھندھا، فکر، ٹینشن، حساب کتاب سب اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہو رہا ہے۔ اس لیے دلوں پر غفلت کے پردے دبیز سے دبیز ہوتے چلے جا رہے ہیں، موٹے سے موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تب تک اترنے والے نہیں ہیں جب تک کہ قلب کو اللہ کے سوا ہر چیز سے خالی نہ کر دیا جائے، دنیا کی تمام نجاستوں اور گندگیوں کو اس سے نکال کر باہر نہ کر دیا جائے، اور اپنے اعضاء کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ کر دیا جائے، تب تک یہ پردے چھٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی ان مشغولیتوں میں رہ کر ہم سب ایمان کو کما لیں گے تو یہ ہماری خام خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 باتیں الگ الگ سمجھیے گا، شاید اگر میں صفائی سے بیان نہ کروں تو دھوکہ ہو جائے۔ روزی کمانا ضروری ہے لیکن اس کو دل میں بسانا منع ہے۔ کوئی میری بات سے یہ نہ سمجھے کہ آج سے کاروبار پہ جانا بند، آج سے گدی پہ جانا بند، آج سے دکان پہ جانا بند، نہیں، یہ نہیں، دکان پر جانا ہے، گدی پر جانا ہے، روزی روٹی کمانا ہے، لیکن اس کو جو دل پر سوار کیے رہتے ہیں، اس کے لیے جو نمازوں کو قربان کرتے ہیں، اس کے لیے جو تلاوت کو قربان کرتے ہیں، اس کے لیے جو علم کو قربان کرتے ہیں، علم کی مجلس میں شرکت نہیں کرتے، علماء اور صالحین کی صحبت اختیار نہیں کرتے، یہ جو ان چیزوں کی قربانی دی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہیں، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ترتیب بنا لے، اپنا شیڈول بنا لے اور دونوں کاموں کو کرے اور دونوں کا حق ادا کرے تو وہ سب سے بہتر بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ کوئی مومن کسی مومن کے اوپر بوجھ بنے، ہاتھ پھیلاتا رہے۔
بڑا منع فرمایا کرتے تھے۔ میں نے ایک نوجوان کا واقعہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کو بازار بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفہ بنائے گئے تو اپنا جھولا اٹھا کر تجارت کے لیے جانے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تھا۔ کہاں؟ بازار میں۔ کیوں؟ روزی روٹی کمانا ہے، گھر کے چولہے بال بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ حضرت اگر آپ چلے جائیں گے تو خلافت کا اتنا بڑا نظام کیسے چلے گا؟ آپ نہیں جا سکتے، آپ تشریف رکھیے، آپ کا نظام اسلام کے بیت المال سے دیکھا جائے گا۔ جو ہوا سو ہوا، مگر اتنی بات تو پتہ چل گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خاص، لیکن ایک بار بھی بتائیے کہ انہوں نے تجارت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی مجلس کو قربان کیا، اللہ کے نبی کے کسی ایک ادنا حکم کو قربان کیا، کسی ایک جہاد اور غزوے میں جانے سے ذرا سا بھی انہوں نے آنا کانی کی ہو نہیں کرتے تھے۔ وجہ کہ دنیا مغلوب تھی اور آخرت غالب تھی، آخرت غالب تھی۔ چونکہ ہم لوگ اس کے الٹ چل رہے ہیں، اس لیے مسائل ہمارے ساتھ دوسرے ہو گئے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان ایک ہے اصل ایمان اور ایک ہے کمال ایمان۔ اصل ایمان تو یہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں پر ایمان لے آئے، یہ ایمان ہو گیا، یہ اصل ایمان ہے۔ اور ایک ہے کمال ایمان۔ کمال ایمان کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا کہ تاکہ ہم ایمان والوں کے ایمان کو بڑھائیں، یعنی ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اصل ایمان تو نہیں بڑھ سکتا، اصل ایمان تو نہیں بڑھ سکتا، ایمان کی صفت بڑھ سکتی ہے۔ کسی کا ایمان اچھا اور کسی کا ایمان برا ہو سکتا ہے۔ تو محترم بھائی اور دوستو، ایمان کے اندر کمال کا حاصل کرنا یہ مطلوب ہے۔ اس کی اللہ کے نبی نے خوب ترغیب دی ہے۔ مثلا فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جو امانت داری نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ یعنی اصل ایمان تو ہے لیکن ایمان بالکل بے جان ہے، ایمان کے اندر کوئی صفت اس کے نہیں ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمال، کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اور جس کے اندر وفاداری نہیں ہے اس کے اندر بھی کمال ایمان نہیں ہے۔ اعمال صالحات کی وجہ سے ایمان کا کمال بڑھتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ نماز پابندی سے پڑھو، فرمایا کہ من اقامہا فقط اقام الدین ومن ہدمہا فقط ہدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین یعنی ایمان کو کھڑا کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا تو اس نے دین یعنی ایمان کو منہدم کیا، ترک کیا۔ کیا معلوم چلا کہ یہ ایمان کا، یہ نماز کا ایمان کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ نماز کا ایمان کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق ہے۔ نماز جتنی قائم کرے گا ایمان اتنا بنے گا۔ نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ اور بھی جو بنیادی عبادتیں ہیں، اور ان بنیادی عبادتوں کے علاوہ اور جو اضافی عبادتیں ہیں، جو اعمال صالحات ہیں، حسنات ہیں، خیر کے کام ہیں، ان تمام کے کرنے سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آدمی بالکل کامل ایمان والا ہو جاتا ہے۔ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جب آدمی لگاتار اعمال صالحات میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، اور غیب سے اس کو مکاشفات حاصل ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بھی بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، اس کے پیر بن جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ایمان کے درجات کو طے کرتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے اور درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کی کیفیتیں کاملین والی ہو جاتی ہیں۔ یہ بات تو سمجھ گئے کہ جب ہم اعمال صالحات کریں گے، جب اعمال صالحات کریں گے تو ہمارا ایمان بنے گا۔ جب کوئی بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے کہو نماز پڑھے، اور کہا جاتا ہے اس سے کہو تلاوت کرے، کہا جاتا ہے اس سے کہو تسبیح پڑھے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کاموں کے کرنے سے ایمان بنتا ہے، یعنی جو دل کی فکر ہے، دل کی جو سوچ ہے اور دل کے اندر سے جو خفیہ طور پر صابر ہونے والے خواطر ہیں وہ بن کر پھر نکلتے ہیں، اور آدمی پھر ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ان سے ایمان اور ایمانیات بنتے ہیں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اعمال صالحات سے ایمان بنتے ہیں، اب یہ سمجھیے کہ ایمان کے کچھ ضد بھی ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ایمان کے بالکل مخالف ہوں گی، اور ان کے کرنے سے ایمان گھٹ جائے گا۔ جب کوئی چیز بڑھ سکتی ہے تو وہاں لازماً یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ گھٹ بھی سکتی ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ثابت ہے کہ جو چیز بڑھتی ہے وہ گھٹے گی بھی۔ سوال یہ ہے کہ پھر ایمان کی ضد کیا ہے؟ ایمان کے اپوزٹ کون سے اعمال ہیں جو ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، یا ایمان کو بالکل بے جان اور مردہ کر دیتے ہیں؟ محترم بھائیوں اور دوستوں، علماء لکھتے ہیں کہ نفاق اور شرک خفی یہ دونوں وہ اعمال ہیں جو ایمان کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ یہ نفاق یہ ایمان کی ضد ہے۔ نفاق اور ایمان دونوں ایک ساتھ کبھی بھی ایک انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، اور ان کا نفاق ایسا تھا کہ وہ اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اور بتکلف بناوٹی تصنع کے ساتھ اعمال بھی کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے تاکہ پکڑے نہ جائیں، لیکن چونکہ ان کے قلب میں اعمال کی طرف وہ رغبت نہیں تھی، وہ توجہ نہیں تھی، اللہ کی طرف وہ تڑپ نہیں تھی، بے قراری نہیں تھی، دل ان کا معرض تھا، دل ان کا یعنی ادھر سے ہٹا ہوا تھا، بس بدن سے وہ کر کے دکھلاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نام بنام ان کو منافق کہہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد سے نام بنام ان کو نکال دیا۔ وہ کون منافق تھے؟ جو اپنے نفاق کو چھپاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نفاق ہے اور ہمارے اعمال منافقانہ ہیں، مگر ہم ان منافقین سے زیادہ جرأت مند ہیں، ہم کھلم کھلا نفاق کرتے ہیں، ہم اپنے نفاق کو ظاہر کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے گناہ کو بڑا کہوں یا اپنے گناہ کو بڑا کہوں، سمجھ میں نہیں آتا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے تو بعد کے زمانوں میں منافقین نہیں ہیں، قیامت تک رہیں گے۔ اگر نہ ہوتے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اس کا مفہوم تو بیکار ہو جائے گا۔ جو چیز زمین پر ہے ہی نہیں، اس کے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو صرف کہانیاں ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات تصور نہیں کی جا سکتی کہ وہ صرف کہانی قصوں کی طرح باتیں سنائیں۔ وہ تو ہم انسانوں کی ضرورتوں کو بیان کرتے ہیں، ان ضرورتوں کو
جو ہماری دنیا کو بھی سنوارے گی اور جو ہماری آخرت کی ابد الآباد کی زندگی کو بھی سنوارے گی۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ نفاق کی جو خصلتیں ہیں، یہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہوں گی، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ یہ بیان کا کرنا اور بیان کا سننا اس مقصد سے ہے، دوسروں کو نہیں ٹٹولنا ہے، دوسروں کی جاسوسی، دوسروں کے اوپر نگاہ رکھنا اور دوسروں کے عیوب کو تاکنا اور جھانکنا، یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ یہ جو علامتیں بتائی جا رہی ہیں، ایسا نہیں کہ اتنی علامتیں ہیں، ہر گناہ کی علامت خصلت نفاق ہے، لہذا وہ گناہ بھی خصلت نفاقی میں آئے گا۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہوئے؟ کبار تابعین، بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد، انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کی شاگردی کی ہے، ان سے ایمان کو سیکھا ہے، ان سے تقویٰ کو سیکھا ہے، ان سے احسان کو سیکھا ہے، اخلاص کو سیکھا ہے، پورے دین کو سیکھا ہے۔ ابن ابی ملیکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 150 سے زیادہ صحابہ سے ملا ہوں، ان میں سے ہر ایک صحابی اپنے اندر نفاق سے ڈرتا تھا، ہر ایک صحابی نفاق کا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ 150 کا بیان ایک ساتھ ہو گیا۔ حضرت حنظلہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن الیمان سے اکثر پوچھا کرتے تھے، اے حذیفہ، تم کو اللہ کے نبی نے ایک ایک منافق کا نام بتلایا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے، جی مجھے بتلایا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، اللہ کے نبی کا راز ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں تم سے کوئی راز نہیں پوچھ رہا ہوں، صرف مجھے اتنا بتلا دو کہ اللہ کے نبی نے جو نام بتلایا ہے منافقین کا، کہیں اس میں میرا نام بھی تو نہیں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ صداقت ان کی زبان پر جاری ہے، شیطان راستہ بدلتا تھا، ان کے مشورے کے مطابق اللہ آیت نازل فرماتا تھا۔ میرے دوستوں، وہ نفاق سے ڈرتے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ ہم بالکل نہیں ڈرتے نفاق سے، ہم ناکام ہیں۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ نفاق سے بری ہے جو نفاق سے ڈر رہا ہے، اور وہ منافق ہے جس کو نفاق کا خوف نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک آخری واقعہ بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہے، ایک آدمی حجاج کی شکایت بیان کر رہا ہے، بڑا ظالم ہے، بڑا سخت ہے، حجاج کی وہ باتیں بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ انہیں پوچھا، یہ بتلاؤ کہ اگر حجاج بھی یہاں پر ہوگا تو تم یہ باتیں بیان کرو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا سنو، اللہ کے نبی کے زمانے میں ان چیزوں کو بھی ہم لوگ نفاق شمار کرتے تھے، یہ منافق کی صفت ہے۔ ذرا غور کرو ہم لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ ہم دنیا بھر کے لوگوں کا تذکرہ اپنی مجلس میں کرتے ہیں اور ہمیں نفاق کا خوف نہیں ہوتا، اور حضرت عمر کو نفاق کا خوف ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو نفاق کا خوف ہے، حضرت حنظلہ کو نفاق کا خوف ہے، بڑے بڑے صحابہ کو نفاق کا خوف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال نیک ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَحْتَسِبُونَ او کما قال۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ لوگ نیک عمل کریں گے اور سمجھیں گے نیک عمل ہے، مگر قیامت میں جائیں گے تو دیکھیں گے وہ صالحات نہیں سیئات ہیں۔ محترم بھائی اور دوستوں، اعمال کے اوپر اعتماد نہ کریں، اپنے قلب کو ٹٹولیں، تجزیہ کریں، محاسبہ کریں
کہیں اس میں کوئی خصلت نفاق کی تو نہیں، کہیں ہم لوگ منافقانہ زندگی تو نہیں گزار رہے، ہمارے اعمال برباد تو ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے قلب کو ٹٹولے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔